حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں، عقل مندی بہترین مصاحب ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب و خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تواضع اور عاجزی کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ آدمی جس سے بھی ملاقات کرے اسے سلام میں پہل کرے، اور مجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنا جگہ بیٹھنے پر راضی ہو جائے، اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آدمی بھی اللہ تعالی پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالی جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا بالقضاء کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے، جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا بھید اپنے تک محفوظ رکھو اور کسی پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ ہر خیر خواہ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے گمراہ انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی آدمی کو بے داغ صحیح نہیں رہنے دیتے۔